بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بہت اہم معاملات ہیں کیونکہ پاکستان کے اندرونی اور سرحدی معاملات جو ہیں اس میں خاصا کچھ ہیجان پایا جاتا ہے، اور یہ ہیجان جو ہے صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، افغانستان کے لیے بھی ہے، بھارت کے لیے بھی ہے اور پاکستان کے لیے بھی، یعنی خطے میں جو ہے معاملات کو اچھے نہیں ہیں۔ پہلی بات کہ کیا جنگ ٹل گئی؟ تو دوحہ مذاکرات کا میں آپ کو نتیجہ بتاتا ہوں، اور ٹو فرنٹ وار یا ول آف وار یہ کیا ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ اور یہی نہیں، بھارت نے گھبرا کر 3 بڑے اہم فیصلے کر لیے۔ گھبرایا کیوں؟ فیلڈ مارشل نے گزشتہ روز وارننگ دی تھی کہ نہیں، ایٹمی ماحول میں جنگ کی گنجائش نہیں۔ اس کے رد عمل میں علیمہ باجی یعنی علیمہ خان کی گرفتاری، تو معاملات جو ہیں ہر طریقے سے چل رہے ہیں، اور اس پہ کچھ چیزوں میں مطلب کچھ رزلٹ بھی مثبت نکلے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں نکلے۔ ان تمام باتوں کا تذکرہ کروں گا، بلکہ آپ کو آگاہی دوں گا۔ پہلے آپ سے گزارش کا ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات یہیں سے کر لیتے ہیں کہ کیا جنگ ٹل گئی؟ جنگ کون سی ہے؟ بھارت تو سیز فائر کو معطل کہہ رہا ہے، آپریشن سندور کو، لیکن بیٹھا ہوا آرام سے، اور دوسری جانب جو ہے جنگ کس سے ٹلی پھر؟ تو افغانستان سے جنگ ٹل گئی کہ نہیں ٹلی، یہ سوال جواب ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اب تھوڑا سا ٹھنڈا ہے، کیونکہ پاکستان نے وہ پھیٹا لگایا کہ انہیں بتا دیا کہ نہیں، اینجی نہیں، جبکہ ان کو یہ خیال تھا، وہ کہتے ہم نے تو روس کو ہرایا، ہم نے تو امریکہ کو ہرایا، اور کن سرکم چانسز میں ہرایا یہ وہ یاد نہیں تھا انہیں، بھول گئے وہ۔ تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی پاکستان، در اندازی افغانستان سے، یعنی کہاں سے؟ ٹی ٹی اے یعنی تحریک طالبان افغانستان سے، اور حکومت کس کی؟ طالبان کی۔ ایسے میں برادر ملک پاکستان اور محسن ملک پاکستان، جس نے 40 سال ان کے مہاجرین کو لاکھوں کی تعداد میں پالا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو جواب تو یہی تھا نا کہ جب بار بار کہا جا رہا ہے در اندازی بند کرو، در اندازی بند کرو، نہیں کی گئی، تو پھر جواب تو دینا تھا۔ دوحہ میں مذاکرات ہوئے، خواجہ آصف گئے، اور ہمارے جو مشیر ہیں سلامتی کے عاصم ملک، جو آئی ایس آئی کے بھی مطلب چیف ہیں، وہ وہاں گئے، باقی بھی وہاں میں لوگ تھے، لیکن جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ جناب بھارت کہہ رہا ہوں، سوری، افغانستان جو ہے وہ در اندازی فوری طور پر ٹی ٹی پی کی بند کرے، یعنی اس طرح تحریک طالبان پاکستان کو سرپرستی حاصل ہے وہاں سے تحریک طالبان افغانستان سے، لہٰذا اس کو فوری طور پر بند کیا جائے۔ تو ایک تو یہ وہاں پہ ہو گیا، اور پھر اگلے مذاکرات ہوں گے 25 اکتوبر کو کہ کس طریقے سے کیا کیا ڈیمانڈ ہے۔ اب منت اللہ تو افغانستان نے کیا، لیکن جو کہ پاکستانی وفد پہلے پہنچ گیا دوحہ، قطر دوست ملک، تو کیونکہ انہی نے اس بیچ میں پڑھ کے یہ معاملہ طے کرایا ہے، مصر نے اور اپنا ترکیہ نے۔ تو بھارتی جو میڈیا ہے اس نے شور مچا دیا کہ جناب پاکستان منت ترلے پہ، پاکستان بھاگا ہوا گیا وہاں جا کے کرنے کے لیے کہ جناب جنگ بند کرائے، لیکن یہ خالصتاً طالبان حکومت کے سے ہوئی، اور وہاں ملا عمر کے صاحبزادے گئے تھے جو ان کے وزیر مطلب دفاع ہیں شاید، ہاں وہ ملا یعقوب، وہ وہاں گیا، ان کا وفد گیا تھا۔ بہرحال یہ معاملات ایسے ہیں، تو کیا ٹل گئی؟ فی الحال ٹل گئی۔ جو سیز فائر کا ٹائم ختم ہو گیا تھا اس میں ایک دفعہ انہوں نے پھر در اندازی کی، تو ان کو جواب منہ توڑ ملا، لہٰذا ان کو آج کم ٹھنڈا ہو گیا بارڈر۔ تاہم معاملات تو گڑبڑ ہیں، کچھ نہ کچھ انہیں کر کے دکھانا پڑے گا۔ پاکستان کے چیف نے کل کہا تھا، جواب دیا تھا، اور اس کا جواب یہی تھا کہ چھوٹی سی شرارت کا بھی بڑی سزا دی جائے گی، چاہے وہ اندرون ملک سے ہو، سہولت کاروں کی طرف سے ہو، پاکستان کے اندر سے ہو یا پاکستان کے باہر سے ہو، دہشت گردی برداشت نہیں۔ انہوں نے وارننگ دی تھی کہ نہ، ایٹمی ماحول میں جنگ کی گنجائش نہیں، تو بھائی سوچ لو، سمجھ لو۔ یہ معاملہ ایسے ہو گئے، لیکن بھارت نے گھبرا کے 3 فیصلے کیے۔ ایک کیا کیا اس نے؟ ایک کہا جی کہ بارڈر سے، جو پاکستان کا بارڈر ہے جس میں راجستھان ہے یا پنجاب ہے یا جو بھی ہے،
انہوں نے کہا یہاں 30 کلومیٹر کے اندر جو بفر زون بنا دیا جائے، یعنی نو گو ایریا بن جائے عام آدمی کے لیے، وہاں جو ہے وہ ہے، بلکہ یہاں تک یہ کہہ دیا کہ جو اگر مذہبی عمارات ہیں وہ بھی ڈھا دیں اور فوج کے حوالے کر دیں. تو ایک یہ بات ہوگی. دوسرا کیا ہونے کا، مقبوضہ کشمیر میں فوری طور پر وہ جو سول ڈیفینس کے کور بنا دی جائے، لوگوں کو ٹریننگ دی جائے. اور بھائی یہ کام تو وہ ہے جو 6 مہینے پہلے کیے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب اگلے 6 مہینے بعد آپ لڑائی کا پروگرام بنا رہے ہیں. اور تیسری جو تھی وہ مودی جی کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا ہے جس کو کہتے ہیں کمبائنڈ کمانڈرز کانفرنس. یہ 3 فیصلے کیے انہوں نے، اور اس میں ان کو بتایا گیا کہ جناب اب بات آئے گی وہاں پہ کہ ول آف وار. تو ان کو رپورٹ دی گئی جناب ਅਸੀਂ تیار ہیں، ہم نے سب چیزیں کر لی ہیں، یعنی جو ہمارے پاس اسلحہ ہے، جو ہمارے پاس توپیں ہیں، جو ہمارے ریڈار سسٹم، سب ہم نے یعنی صاف ستھرا کر کے تیار ہیں جناب الیکشن لڑنے لی، جنگ لڑنے لی. تو مودی صاحب کو یہ بتایا گیا کہ ہمارے، اور مودی صاحب نے وہاں کہا یہ جناب ول آف وار ہے، مطلب ہمارے اس دفعہ جو بھارتی جو افواج ہے اس کی خواہش ہے کہ جناب پھر جنگ ہونی چاہیے. اب پچھلی جنگ سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، کیا اٹھایا، کتنا نقصان ہوا انہیں نہیں پتہ، لیکن اب وہ کہہ رہے جنگ ہونی چاہیے. تو بھائی پاکستان تو تیار ہے. دوسری میں نے بات کی تھی کہ 2 فرنٹ وار. بھارت نے جس انداز میں افغان طالبان کی حکومت کو اپنے نرم گوشے اختیار کیا اور ان کو لا کے ان کو اپنی سہولیات دی اور ان کو ہمارے خلاف بارڈر سے در اندازی کروائی، تو ان کا خیال ہے کہ دو طرف پاکستان جو ہے نا معاذوں میں لڑے گا تو کیا کر لے گا. تو پاکستان نے واضح پیغام دے دیا کہ 2 فرنٹ وار کے لیے بھی ہم تیار ہیں، ہمیں لائٹ نہ لڑنا سامنے. اور یہ بھی بتا دیا، بار بار کہہ دیا کہ جناب جو ابھی پچھلی جنگ ہوئی ہے مئی میں، اس میں پاکستان نے اپنی صلاحیتوں کا 7% مظاہرہ کیا، باقی 93% جو صلاحیتیں ہیں وہ ابھی باقی ہیں. تو سوچ سمجھ کے آنا. تو اس لیے جناب یہ تیاریاں شروع کی ہیں، لیکن یہ دکھاوے کے لیے، اپنے عوام کے لیے. ان کو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جب ہم نے یہ تیاری کر لی، یہ تیاری کی، یہ تو وہ تیاری ہے، سول ڈیفینس کور بنائی جا رہی ہے، ٹریننگ دی جائے گی. تو کیسے جنگ تو آپ صبح کرنے کو تیار ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپریشن سندور معطل کیا، ہم کسی وقت بھی سے شروع کر سکتے ہیں. تو بھائی یہ صرف ایویں گیدڑ بھب کی ہے. اگلی بات کریں علیمہ خان کی گرفتاری. علیمہ خان اور انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کی آنکھ میں چولی چل رہی ہے. کل پیر ہے، عدالت نے حکم دیا کہ گرفتار کر کے پیش کریں، ان کی ضمانت کینسل. گزشتہ کل میں بھی ایسے ہوا تھا، کیونکہ یہی تھے، لیکن وہ عدالت میں پیش ہو گئی، پھر جناب کی وہ ضمانت جو ہے وہ ان کو چانس دے دیا گیا، سب کچھ چھوڑ دیا گیا. یہی ہوتا ہے کہ جب آپ عدم تعاون کریں، عدم پیروی کریں، تو پھر عدالت جو ہے ان کو بلانے کے لیے جو ہے وہ گرفتاری کے وارنٹ دے دے کہ گرفتار کر کے دیں، ان کی ضمانتیں کینسل کر دیں. لیکن جب وہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر ایسا ہوتا ہے. تو یہ آنکھ مچولی بھی چلے گی علیمہ خان کے حوالے سے. اور علیمہ خان بھی جو ہے وہ پوری اپنے آپ کو میڈیا میں رکھنے کے لیے، میڈیا میں رہنے کے لیے وہی ساری چیزیں کر رہی ہیں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ ہو گیا. صرف ایک بیان سے انہوں نے ایک بیان یہ کہا کہ نہیں جی اگر در اندازی ہوگی، اگر ہم پہ حملہ ہوگا تو ہم فوج کے ساتھ کھڑے یہ ہو. لیکن ایک دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ کپتان کہتا ہے آپریشن نہیں ہوگا تو آپریشن نہیں ہوگا. تو کیسے نہیں ہوگا آپریشن؟ آپریشن تو جاری ہے. اور آپریشن کیا باقاعدہ جو پاکستان نے جوابی کارروائیاں کر کے بالکل ٹھنڈا کر دیا طالبان کو. اور طالبان جو پہنچے ہیں دوحہ تو ایسے نہیں پہنچے، منت اللہ پروگرام سے پہنچے. تو اب کیا ہوگا؟ کیا سہیل آفریدی کا سچ مچ سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ ہو گیا؟ مجھے تو نہیں لگتا. کچھ کو غلط فہمی ہے کہ ہو گیا جناب، وہ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں. تو بیان تو ان کا بانی بھی بڑے مزیدار دے، 2 دن اچھے بیان دے کے تیسرے دن پھر وہ جناب کہتا ہے، اسے یاد آیا تھا 71، اسے یاد آیا تھا یحییٰ خان، اسے یاد آیا تھا جناب کہ ہم یہ جو نااہل ہے، چور ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، ہمارا فلانا ہوا، اور یہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. تو یہ سلسلہ چلے گا بھی، لیکن معاملات جو ہے ابھی اس میں گنجائش کوئی نہیں ہے کہ کوئی سیاسی حل ہوتا نظر آئے یا کوئی اور مسئلہ نظر آئے. پاکستان نے صاف کہہ دیا ہے، چھوٹی شرارت بڑی سزا، چاہے وہ بارڈر پہ ہو، چاہے وہ اندرون ملک کوئی دخل اندازی ہو، چاہے وہ کوئی سہولت کاری ہو، کسی کو کسی قسم کی کوئی معافی نہیں. یعنی معافی کی گنجائش بالکل ختم ہے. اور جو عدالتی فیصلے ہیں وہ عدالتیں جانیں، اس سے نہ اسٹیبلشمنٹ کا تعلق، نہ حکومت کا تعلق. اور حکومت جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہے،
اور اس کے ساتھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے عسکری قیادت جو ہے وہ بھی فرنٹ فٹ پہ ہے اور پورے انداز سے وہ تیار ہے، اس لیے کہ پاکستان کے لیے جنگ کو نئی نہیں ہے، پاکستان تو حالت جنگ میں ہے یعنی دہائیوں سے، تو پھر اسے اس بات کا ڈرانا۔ اس وقت اتنی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں، سدا سلامت رہیں۔ لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔